یہ اگلے روز کا دوپہر کا واقعہ ہے۔ میں اپنے بستر پر لیٹا تھا اور پریشان سوچوں کے نرغے میں تھا۔ بے شک شفتہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں تھی، لیکن حالات کی کروٹ کا پیشگی اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔ شفتہ کو تلاش کرنے والے برسوں سے مصروف کار تھے۔ پانی کا قطرہ بھی مسلسل پتھر پر گرتا رہے تو سوراخ کر ڈالتا ہے۔ یہ تلاش بھی مسلسل ہو رہی تھی اور اس کے نتیجے میں کسی بھی وقت کوئی حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ شیخ عاصم کا رویہ میری سمجھ سے بالاتر تھا، لیکن ایک بات میرے نزدیک ہمیشہ سے طے تھی کہ شیخ کا اندر صاف نہیں ہے۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ غزالہ دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی کھڑکی میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھیں۔ وہ کچھ دیر کھڑکی سے میرا جائزہ لیتی رہی، پھر آگے آئی اور دروازے کے قفل میں چابی گھما کر دروازہ کھول دیا۔ میں بستر پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گئی، نگاہیں جھکائے جھکائے بولی، شاہ جہاں، آپ آزاد ہیں، میں نے عاصم سے بات کر لی ہے۔ غزالہ کی آواز میں ایسی غیریت اور سرد مہری میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ یقیناً اس سرد مہری کی وجہ وہ حادثہ تھا جو 4 روز پہلے شادرہ میں پیش آیا تھا۔ اس حادثے کے نتیجے میں غزالہ کو اسپتال جانا پڑا تھا اور ابارشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ غزالہ، تمہارے لہجے میں ایسی رکھائی پہلے تو کبھی نہیں تھی۔ مجھے آپ پر کوئی افسوس نہیں، یہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ لیکن تم یہ بھی تو سوچ سکتی ہو کہ یہ میری وجہ سے ہوا۔ میں ہی تمہیں وہاں لے کر گیا تھا۔ نہ میں یہ قدم اٹھاتا، نہ وہ لوگ ہمارے پیچھے لگتے، اور نہ تمہیں ایسی نازک حالت میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی۔ پلیز اب یہ ذکر نہ کریں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ایک بار پھر ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ وہ 2-4 روز میں ہی برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ مجھے بے حد افسوس ہے غزالہ۔ آپ کا افسوس گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتا۔ غزالہ کے لہجے کی بے رخی برقرار تھی۔ کچھ دیر کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ بولی، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو میرے ہی گھر میں بند دروازے کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ گویا اب یہ اذیت ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا نا کہ اب آپ آزاد ہیں۔ اس آزادی کی کوئی حقیقت نہیں ہے غزالہ۔ اگر تمہارے کہنے پر شیخ مجھے چھوڑ بھی دے تو یہ کارروائی محض ایک فریب ہوگی۔ ایسے فریب وہ مجھے پہلے بھی دے چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک الیکٹرانک ڈیوائس میرے جسم میں ہے، میں شیخ عاصم کا قیدی ہوں۔ میں نے کہا نا کہ اب آپ قیدی نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ رہے آپ کے کاغذات، یہ ہے آپ کا پاسپورٹ، یہ دیکھیں، اس پر جاپان کا ویزا بھی لگا ہوا ہے، یہ آپ کے ہوٹل کی 1 ماہ کی بکنگ ہے، یہ آپ کے ٹریولرز چیک ہیں، یہ ان سرجن صاحب کی اپائنٹمنٹ ہے جنہوں نے آپ کو آپریٹ کرنا ہے۔ دونوں جاپانی انجینئرز کے ایڈریس اور رابطہ نمبر وغیرہ بھی ان کاغذات میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تھوڑی دیر پہلے عاصم نے خود بھی وہاں دونوں جاپانی ماہرین سے بات کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ یہ آپ کا ریٹرن ٹکٹ ہے، لاہور، کوالالمپور، ٹوکیو، وہاں سے ٹوکیو، کوالالمپور، لاہور۔ میں حیرت سے غزالہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے تمام کاغذات میرے سامنے میز پر رکھ دیے اور اپنے دونوں خالی ہاتھ اپنی گود میں رکھ لیے تھے، جیسے اس نے اپنے ہاتھوں کو کسی بہت بڑے بوجھ سے آزاد کر لیا ہو۔ میں نے کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سب کچھ صحیح لگتا تھا۔ پاسپورٹ پر میری تصویر پتہ نہیں کہاں سے حاصل کی گئی تھی۔ غالباً یہ ان دنوں کی تصویر تھی جب ہم سری لنکا میں تھے۔ یقیناً شیخ نے یہ سارے انتظامات 1-1.5 دن کے اندر کیے تھے۔ اس جیسے بااثر شخص کے لیے کوئی ناممکن بھی نہیں تھا۔ کاغذات دیکھ کر میں نے واپس میز پر رکھ دیے۔ غزالہ خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھ رہی ہو، اب تو آپ کو اپنی آزادی پر شبہ نہیں رہے گا نا؟ میں نے گہری سانس لی۔ غزالہ، تم اسے میری قنوطیت کہہ سکتی ہو، میرا تعصب کہہ سکتی ہو، اور میری جاہلیت بھی قرار دے سکتی ہو، لیکن میں عاصم کے بارے میں اپنے خیالات پر نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ اپنا اصل چہرہ ضرور دکھائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ چہرہ تمہاری توقعات سے بہت مختلف ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم ایک غیر متعلق موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ویسے بھی مفروضے تو مفروضے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ان کاغذات کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں۔ مجھے تو یہ کاغذات بھی مفروضہ ہی لگ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم لوگ میرے ساتھ نہیں جا رہے؟ ہم شاید کچھ دن بعد جائیں گے، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ٹوکیو میں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہ اندیشہ دل سے نکال دیں۔ عاصم نے وہاں سب کچھ ارینج کر لیا ہے۔ آپ کو یہی محسوس ہوگا جیسے آپ لاہور میں ہیں۔
میں گہری نظروں سے غزالہ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے انداز نے اسے گڑبڑا دیا۔ میری دلی دعا ہے کہ تمہارے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے۔ ایک خفیف جھٹکے سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے انداز میں خاموش ناراضگی تھی۔ اچھا، میں چلتی ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ تالا لگائے بغیر چھوڑ گئی تھی۔ میں اپنے سامنے میز پر پڑے کاغذات کو گھور رہا تھا۔ ذہن گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ وہ سارا دن میں نے اسی کمرے میں کاٹا۔ دوپہر کا کھانا اور پھر شام کا کھانا مجھے کمرے میں ہی پہنچا دیا گیا۔ اس دوران میں شیخ عاصم کی جھلک تک نظر نہیں آئی تھی۔ میں عالم قریشی سے رابطہ کرنا چاہتا تھا مگر وہاں پر فون موجود نہیں تھا۔ رات 9 بجے کے قریب مجھے دوبارہ غزالہ کی جھلک نظر آئی۔ اس کا چہرہ کملائے ہوا پھول نظر آتا تھا۔ زرد رنگت اس کے چہرے کے علاوہ اس کے لباس پر بھی حاوی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر واپس چلی گئی۔ میں اس کی نگاہوں کو کوئی معنی نہیں پہنا سکا۔ رات دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ صبح سویرے 3 بجے شیخ عاصم کے ملازمین نے مجھے جگا دیا۔ ان میں شیخ کا ملازم خاص باقر خان بھی شامل تھا۔ باقر نے مجھے بتایا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ 5:30 بجے ٹوکیو کے لیے میری فلائٹ ہے۔ میں اس نادر شاہی حکم پر بھوچنکا رہ گیا۔ کم از کم ایک دن پہلے مجھے اطلاع تو ہونی چاہیے تھی۔ ٹکٹ اوپن تھا، اس پر تاریخ کا اندراج نہیں تھا۔ پھر باقر خان اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا تھا کہ 2.5-3 گھنٹے کے بعد میری فلائٹ ہے؟ اس کے ساتھ ہی مجھے غزالہ کی وہ جھلک یاد آ گئی جو رات پہلے پہر میں نے دیکھی تھی۔ میں نے اس جھلک کا تصور ذہن میں اجاگر کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ غزالہ کی نظروں میں الوداعی تاثر تھا۔ شاید وہ نگاہوں میں مجھے خدا حافظ کہہ کر گئی تھی۔ میں نے باقر خان سے کہا کہ ٹکٹ پر ڈیٹ تو کنفرم نہیں ہے۔ وہ بولا، مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں معلوم جی، بہرحال کی بات پکی ہے کہ 5:30 بجے آپ کی فلائٹ ہے۔ یہ جھٹ پٹ روانگی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کیا میں تمہارے صاحب یا بیگم صاحبہ سے بات کر سکتا ہوں؟ کیا کہنا ہے آپ نے ان سے؟ یہ تو میں انہی سے کہوں گا۔ دیکھیں جی، آپ کسی طرح پریشان نہ ہوں، ٹوکیو میں بھی آپ کو رابطے کی پوری سہولتیں حاصل ہوں گی۔ آپ کسی خرچے کے بغیر صاحب سے بات کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی جس نے آپ سے بات کرنی ہوگی وہاں پہنچ کر آپ کر لیجئے گا۔ میرا مطلب اپنے دوست احباب وغیرہ سے ہے۔ آپ کو فری ٹیلی فون کی سہولت مہیا کی جائے گی۔ باقر خان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ میری چھٹی حص بار بار مجھے ٹہوکے دے رہی تھی۔ کچھ ہونے والا تھا یا ہو چکا تھا۔ باقر خان کے بارے میں تھوڑا بہت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ شخص عاصم کے خاص الخاص کارندوں میں سے تھا۔ شکل و صورت سے یہ کسی امیر گھرانے کا بگڑا تگڑا نوجوان نظر آتا تھا۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جرم کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ تفریح کی غرض سے کرتے ہیں۔ باقر خان اور اس کے ساتھی مجھے کمرے سے باہر لائے۔ ٹی وی لاؤنج سے گزر کر ہم ایک طویل راہداری میں پہنچے تو اچانک مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے گھوم کر دیکھا اور میرے تمام اندیشے حقیقت میں بدل گئے۔ باقر خان کے ہاتھ میں جدید ماؤزر نظر آ رہا تھا۔ باقر خان کے تینوں ساتھی بھی انتہائی تربیت یافتہ گارڈز تھے۔ ان میں سے 2 کے پاس 7mm رائفلیں تھیں۔ انہوں نے بڑی پرفیکٹ فارمیشن کے ساتھ مجھے نشانے پر لے رکھا تھا۔ ان کے تاثرات گواہی دے رہے تھے کہ انہیں صرف رائفل تاننے کا ہی آرڈر نہیں ملا، بوقت ضرورت گولی چلا دینے کی اجازت بھی ملی ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ مذاق نہیں، تمہاری ٹوکیو روانگی ہے، باقر خان نے خباثت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے زوردار دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر ایک ادکھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہاں حبس اور سیلن کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید یہ کمرہ اسٹور کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ گارڈ میرے ساتھ ہی اندر گھسے تھے۔ اسٹور نما کمرے میں پہنچتے ہی انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرے ذہن میں مزاحمت کا خیال آیا، لیکن گارڈز اپنے کام میں بے حد ماہر تھے۔ فوجی کمانڈوز کی طرح وہ بہترین پوزیشن میں کھڑے تھے اور میری معمولی جنبش بھی نوٹ کر رہے تھے۔ ایک گارڈ نے رائفل کی نال میرے سر کے پچھلے حصے سے لگا دی۔ باقر خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اپنے ہاتھ پیچھے کرو۔ مزاحمت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ گارڈز بہت مستعد تھے۔ میری ذرا سی بے احتیاطی کا نتیجہ فائرنگ کی صورت میں نکل سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ پیچھے موڑے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک لرزہ خیز خیال آیا، کہیں میرے ہاتھوں پر وہی منحوس دستانے تو نہیں چڑھائے جا رہے تھے جنہوں نے سری لنکا میں میری جان عذاب میں مبتلا کر رکھی تھی۔ بہرحال خیریت گزری۔ بس اتنا ہوا کہ میری کلائیوں کو پشت کی طرف موڑ کر باندھ دیا گیا۔ جب یہ کام ہو چکا تو باقر خان اور دیگر گارڈز کے چہرے پر بشاشت نظر آنے لگی۔ ان کے چہرے کھلے کھلے دکھائی دیتے تھے۔
اسٹور کے ایک حصے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اس مقفل دروازے کو کھولا گیا تو سامنے کسی بیسمنٹ کی سیڑھیاں نظر آئیں۔ چلو جناب، ایئرپورٹ کے مین دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ، باقر نے مجھے دھکیلتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی مجھے عقب سے دھکا دیا۔ میں سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا فرش پر آیا۔ یہاں کا منظر چونکا دینے والا تھا۔ یہ خاصا وسیع و عریض ہال تھا۔ بہت سی نگاہیں مجھے گھور رہی تھیں۔ خوش قسمتی کی بات تھی کہ سیڑھیوں پر لڑکنے کے باوجود مجھے کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی۔ میں فوراً ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ مسلح گارڈز موت کے فرشتوں کی طرح میرے سر پر مسلط تھے۔ باقر خان مزاحیہ انداز میں بولا، جناب عالی، یہ ہے آپ کا انٹرنیشنل ٹرمینل، یہاں سے آپ پرواز فرمائیں گے ٹوکیو کے لیے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے عقب سے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا کرسی کے قریب پہنچ گیا۔ نشست پر تشریف رکھیے، باقر نے مزاحیہ انداز میں کہا اور ساتھ ہی ماؤزر سے ٹہوکا دیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ باقر خان نے ایک بار پھر قہقہہ لگایا، لگتا ہے آپ کبھی جہاز پر نہیں بیٹھے۔ حضور والا، آپ کا جہاز ٹیک آف کرنے والا ہے، ایسے میں بیلٹ باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نے آگے جھک کر ایک چرمی بیلٹ نشست کی سائڈ سے نکالی۔ چند لمحوں کے لیے وہ میرے اور گارڈز کے درمیان آ گیا۔ ایسے مواقع مزاحمت کے لیے سنہری تصور کیے جاتے ہیں، مگر میں جانتا تھا کہ میں مزاحمت کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ باقر خان نے چرمی بیلٹ ایک بکل کے ذریعے میری کمر کی گرد اس طرح کس دی کہ میں اس آہنی کرسی سے پیوست ہو کر رہ گیا۔ لو جی، اب آپ کا جہاز کر رہا ہے ٹیک آف۔ باقر نے اپنے ہاتھ کو جہاز کی طرف فضا میں بلند کیا اور منہ سے شوں کی طویل آواز نکالی۔ گارڈز بے ساختہ مسکرانے لگے۔ باقر خان، تیرے جیسے خارج زدہ کتوں کے میں منہ نہیں لگتا، مجھے اپنے آقا والی نعمت سے ملاؤ، میں اس سے بات کروں گا۔ دیکھیں جناب، میں آپ کے جہاز کا کیپٹن ہوں اور آپ مجھے کتا کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی خارج زدہ، یہ تو بہت ناانصافی ہے سی۔ میں جب تیری مسخری نکالوں گا نا تو خارج زدہ کتے سے بھی حقیر نظر آئے گا، کہ میرا وعدہ ہے تجھ سے۔ باقر خان نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ گھنٹی بجی۔ یہ کال بیل قسم کی چیز تھی۔ باقر جلدی سے بیسمنٹ کے عقبی حصے میں چلا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا رہا۔ ایک عجیب سا اطمینان میرے دل و دماغ کو تھپکیاں دینے لگا۔ شاید اس اطمینان کی وجہ وہ پردہ تھا جو میرے اور حالات کے درمیان سے اٹھ گیا تھا۔ جس اندرونی کشمکش نے مجھے گھیر رکھا تھا وہ یکسر ختم ہو گئی تھی۔ شیخ کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ وہی نکلا تھا جو میں نے سوچا تھا۔ خوش فہم غزالہ کے اندازے ایک بار پھر غلط ثابت ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد باقر واپس آیا۔ اس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ برقرار تھی۔ سفر کافی لمبا ہے، اکتا جائیں گے جناب۔ میرا خیال ہے آپ کو کوئی مووی وغیرہ دکھائی جائے۔ کون سی پسند کریں گے دیکھنا؟ ایکشن، رومانٹک یا بیڈ روم والی؟ چلو ملا جلا پروگرام دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ اس نے ایک کارندے کو اشارہ کیا۔ وہ باہر گیا۔ چند سیکنڈ بعد ایک مصیبت زدہ شخص کو وہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ عالم قریشی کا ایک بہت پرانا اور چہیتا ملازم نوازش تھا۔ جن دنوں میں شیخ قاسم کے پڑوس میں پناہ گزیر رہا تھا، یہ نوازش ہی میری خدمت پر معمور کیا گیا تھا۔ وہ بے حد خوش اخلاق اور سلیقہ پسند ملازم تھا۔ میرے ساتھ اس کی اچھی جان پہچان ہو چکی تھی۔ نوازش کی صورت دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ پچھلے 3-4 گھنٹوں میں اسے سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کا لباس پھٹ چکا تھا اور چہرے پر کئی جگہ ضربوں کے نشانات تھے۔ نوازش فریادی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں سے تھرائی ہوئی آواز نکلی، خدا کے لیے صاحب جی، مجھے اور میری گھر والی کو ان ظالموں سے بچا لیں۔ اس نے میرے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ جان کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا کہ نوازش کی بیوی بھی ان لوگوں کے شکنجے میں ہے۔ صورتحال کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ شیخ کے کارندوں نے عالم قریشی کے گھر پر دھاوا بولا تھا۔ عالم قریشی تو میری ہدایت کے مطابق اپنے اہل خانہ سمیت گھر میں موجود نہیں تھا۔ شیخ کے کارندوں کا بس ملازمین پر چلا تھا اور وہ انہیں اٹھا کر یہاں لے آئے تھے۔ اتنے میں بغلی دروازہ کھلا اور دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی نوازش کی بیوی بھی ایک زوردار دھکا کھا کر اندر آ گئی۔ اس کی قمیض تار تار تھی اور وہ سکڑ سمٹ کر اپنی اوریانی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نوازش میرے سامنے باقر خان کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گھگیانے لگا، خدا کے واسطے ہم پر رحم کرو، ہم غریب لوگ ہیں،
ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا نہیں۔ حرام کے تخم، ویسے ہی بکواس کر جیسے پہلے کر رہا تھا۔ تیرا مالک بہت بڑا فن خان ہے نا، بڑے بڑے تگڑا مفسر اس کے اشارے پر ناچتے ہیں۔ وہ ہماری چٹنی بنائے گا اور مرتبان میں بند کر دے گا۔ ہمارا کوئی زور نہیں صاحب، ہم سے غلطی ہوئی، ہم کو معافی دے دیں۔ باقر نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ میرے قدموں کے پاس گرا۔ گارڈز اس پر پل پڑے۔ پلک جھپکتے میں انہوں نے نوازش کے کپڑے تار تار کر دیے۔ وہ اسی حالت میں آ گیا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اپنے سرتاج کا یہ حشر دیکھ کر بدقسمت بیوی نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیوں سے رونے لگی۔ شیخ کے کارندوں نے نوازش کو میری ہی جیسی کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے جسم کو چرمی پٹی سے کس دیا۔ اس کے بعد بدمست کارندے نوازش کی بیوی پر جھپٹ پڑے۔ پلک جھپکتے میں اس کے جسم پر کپڑے کا ایک تار باقی نہ رہا۔ میں نے باقر خان سے پوچھا، تو یہ سب کس کے حکم پر کر رہا ہے؟ اس میں حکم کی کون سی بات ہے جناب؟ جہاز پر اپنے پیسنجرز کو تفریح فراہم کرنا ہر ایئر لائن کا فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ تفریح نہیں کرنا چاہتے تو اپنی آنکھیں بند کر فرما سکتے ہیں۔ واقعی میرا دل چاہ رہا تھا کہ آنکھیں بند کر لوں۔ باقر کے اشارے پر شیخ کے 2-4 ہٹے کٹے کارندے جانوروں کی طرح نوازش کی بیوی پر جھپٹ پڑے۔ وہ چیخ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، لیکن وہاں اس کے سننے والا کون تھا؟ بکھرے ہوئے دونوں افراد نے جوان سال عورت کو فرش پر گرا دیا اور اذیت دینے والے انداز میں اسے نوچنے کھسوٹنے لگے۔ مجھے لگا جیسے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ ایک انتہائی اندوناک منظر میرے سامنے تھا اور میں کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ شیخ عاصم کا وہ بدترین روپ میرے سامنے آ چکا تھا جس کے بارے میں میرا ذہن مجھے خبردار کرتا رہا تھا اور میں غزالہ کو خبردار کرتا رہا تھا۔ یہ وہی صفاک روپ تھا جس کا مشاہدہ میں انڈیا اور سری لنکا میں کر چکا تھا۔ یہ ننگا ہو کر ناچنے والے اس شیطان کا روپ تھا جس کے سینے میں غضب اور نفرت کا لاوا بھرا ہوا تھا۔ آج وہ سب کچھ درست ثابت ہو گیا تھا جس کا اندیشہ مجھے پل پل بے چین رکھتا تھا۔ وہ دونوں مشٹنڈے کالی بھیڑوں کی طرح جواں سال عورت سے چمٹے ہوئے تھے۔ ان کے زہریلے ڈنک عورت کو اذیت کی انتہا سے گزار رہے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے دیکھ کر زمین کو شق ہو جانا چاہیے تھا یا آسمان ٹوٹ کر ہمارے سروں پر آ گرنا چاہیے تھا۔ لیکن کبھی کبھی قدرت بھی سب کچھ مکافات عمل کو سونپ کر لاتعلق ہو جاتی ہے۔ نہ زمین پھٹتی ہے اور نہ ہی آسمان، اور وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جسے دیکھنے کی انسانی آنکھ تاب نہیں رکھتی۔ میں نے کنکھیوں سے نوازش کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور آنسو موز اور دھاروں کی طرح اس کے رخساروں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس بدقسمت کا آنکھیں بند کرنا بھی غور طلب تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ اپنی جواں سال بیوی پر گزرنے والی قیامت سے لا علم رہنا چاہتا تھا، لیکن یہ لا علمی اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ آنکھیں بند تھیں لیکن اس کے کان کھلے تھے اور کانوں میں وہ انگلیاں نہیں ٹھونس سکتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ چرمی پٹی میں کسے ہوئے تھے۔ اپنی شریک حیات کی آہو بکا اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی اور آنکھ اوجھل ہونے کے باوجود پہاڑ اوجھل نہیں ہوا تھا۔ سر، کیسی فلم ہے؟ باقر نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس کا چہرہ ایک دم لال بھبوکا ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ تیش سے بے قابو ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے غضب پر قابو پا کر اپنا مسخرہ پن برقرار رکھا۔ مسکرا کر بولا، لگتا ہے جناب کو فلم کچھ زیادہ پسند نہیں آ رہی۔ کوئی بات نہیں، میرے خیال میں اگلی فلم آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ پتہ ہے اس کے مرکزی کردار کون ہیں؟ اس کے مرکزی کردار عالم قریشی اور اس کی دوسری بیوی ہوں گے۔ میرے جسم کا سارا خون میرے چہرے سر کو چڑھ گیا، آنکھیں انگاروں کی طرح دہک اٹھیں۔ اگر جناب کو وہ فلم بھی پسند نہ آئی تو ہم آپ کو ایک اور مووی دکھائیں گے۔ اس کے مرکزی کردار زری گل اور اس کی نوبہاتہ بیوی ہوں گے۔ غالباً گلسوم نام ہے نا اس کی بیوی کا؟ مجھے یقین ہے کہ وہ بڑی اچھی پرفارمنس دے گی۔ نئی نویلی ہے نا؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نہیں جانتا، تم جانتے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ اپنی آنکھ سے میرا تھوک صاف کر کے بولا، ایک مشورہ ہے تمہارے لیے، اگر تم مانو تو۔ جو تم سے چاہا جا رہا ہے وہ کر گزرو، کیونکہ ہر صورت میں تمہیں وہ کرنا ہی ہے، ہزاروں ذلتیں برداشت کر کے بھی، ہزاروں تکلیفیں جھیل کر بھی، اور فرض محال تم مر گئے تو بھی یہ سب کچھ ہونا ہے۔ تم اپنے ہاتھ سے نہیں کرو گے تو کوئی اور کر گزرے گا، یا پھر ہم خود ہی کر گزریں گے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ منحوس باقر خان اپنی ناپاک زبان سے کیا بات کہہ رہا ہے،
یہ وہی بات تھی جو پچھلے کئی برس سے شیخ عاصم کہہ رہا تھا، وہی کہنا انتقام جو شیخ عاصم کے سینے میں مدت سے الاؤ کی مانند بھڑک رہا تھا، اور جس کے شعلے میری معصوم بہن شفتہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ میں نے ایک بار پھر باقر خان کے منہ پر تھوک دیا۔ اس خبیث نے اب کی بار بھی یہ ذلت بڑی خندہ پیشانی سے جھیلی، جیب سے رومال نکال کر منہ صاف کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اگلی فلم میں مجھے بھی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ مسلح کارندوں نے ابھی تک نوازش کی بیوی کو تختہ مشق بنا رکھا تھا۔ باقر خان کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ سجا کر بولا، معزز مہمان تو میرے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، فلم کے کئی دلچسپ حصے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکے ہوں گے۔ فلم ریوائنڈ کر لی جائے تو بہتر ہوگا، کیا خیال ہے معزز مہمان؟ میرے منہ سے باقر خان کے لیے بے ساختہ غلیظ گالی نکل گئی۔ وہ بدمزہ ہوئے بغیر بولا، میرا خیال ہے کہ معزز مہمان اب کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے شیطانی کھیل ختم کر دیا۔ 2 گارڈز اجڑی پجڑی عورت کو مردہ جانور کی طرح گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ وہ مکمل سکتے کی سی حالت میں تھی۔ بیسمنٹ کے حصے میں خاموشی چھا گئی۔ نوازش صدمے سے نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ شیخ کے ایک کارندے نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے، اس کے منہ میں پانی ڈالا، اس کی ہتھیلیوں کی مالش کی۔ اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو اس کی چرمی پٹی کھولی گئی۔ ایک کارندے نے اسے شلوار پہنائی، دوسرے نے کندھے پر لادا اور بیسمنٹ کے کسی دوسرے حصے میں لے گیا۔ چند لمحے بعد سیڑھیوں کی طرف سے آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ شیخ عاصم زینے اتر کر میری طرف آ رہا تھا۔ وہ بڑی ڈھٹائی سے میرے چہرے پر نظریں گاڑے ہوا تھا۔ کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں تھی اس کی آنکھوں میں۔ اپنے چہرے سے وہ محبت، خلوص اور دوستی کا نقاب اتار کر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھا۔ وہ مستحکم قدموں سے چلتا ہوا میرے سامنے آیا۔ باقر خان نے جلدی سے کرسی پکڑی اور میرے سامنے رکھ دی۔ شیخ اس آرام دہ کرسی پر براجمان ہو گیا۔ شیخ نے نگاہوں ہی نگاہوں میں باقر کو کوئی اشارہ کیا۔ باقر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیسمنٹ کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ اب میں اور شیخ تنہا تھے۔ مجھ سے صرف وہ 5 فٹ کے فاصلے پر بڑے تمطراق سے بیٹھا تھا اور گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو تمہارے چہرے سے نقاب اتر گیا شیخ عاصم؟ میرے چہرے پر کوئی نقاب تھا نہ اب ہے۔ میرا موقف تم اچھی طرح جانتے ہو۔ یہ موقف جیسا بھی ہے، میں نے اسے چھپا کر نہیں رکھا۔ تمہارا موقف یہ ہے کہ تم اپنے بدکار بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے میری بہن کو نشانہ بنانا چاہتے ہو۔ نہیں، میں اپنی اور تمہارے دشمنی ختم کرنے کے لیے ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری بہن کا رشتہ اپنے خاندان میں کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بہن کو اپنے خوبرو، تعلیم یافتہ اور مہذب بھتیجے کی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا لڑکا ہے جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے۔ تم صرف اپنے انتقام کو رشتہ داری کا نام دے رہے ہو عاصم۔ تمہارے اندر کا کینہ پرور قبائلی دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے چہرے پر مصنوعی چہرہ چڑھا رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں میرا اور تمہارا اختلاف ہے۔ تم اس نقطے کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ گے اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر میں نقطہ نہ سمجھوں تو؟ کیا مطلب؟ اگر میں تمہاری رشتہ داری کی تجویز ماننے سے انکار کر دوں تو پھر تمہیں اپنی عقل پر خود ہی ماتم کرنا ہوگا۔ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا شاہ جہاں۔ کیا کرو گے؟ جو کچھ تم نے ابھی یہاں دیکھا ہے یہ صرف ایک جھلک ہے۔ ہم اس سے 100 گنا آگے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بات کی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم نادانی کی اس حد تک نہیں جاؤ گے۔ بہت جلد تمہارا دماغ مختلف انداز میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اگر تمہاری یہ توقع پوری نہ ہوئی تو، اور 100 گنا آگے جانے کے باوجود بھی تم ناکام رہے تو؟ ہمارے پاس اور بھی راستے ہیں۔ اب یہ بات کھلی گئی ہے تو ہم ہر راستہ اپنائیں گے۔ اچھا، فرض محال تم شفتہ تک پہنچ بھی جاؤ، وہ ایک عاقل بالغ لڑکی ہونے کی حیثیت سے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دے تو؟ اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تمہارے جرم قتل نے تمہاری بہن سے انکار کی گنجائش چھین لی ہے، یعنی تم بزور بازو اسے اپنے بھتیجے سے منسوب کرو گے۔ بے شک ایسا ہی ہوگا۔ ابھی تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے چہرے پر کوئی نقاب نہیں ہے۔ یہ تم باتیں جو کہہ رہے ہو یہ غزالہ کے سامنے بھی کہہ سکتے ہو؟ وہ عورت ہے، ناقص العقل ہے، میرے لیے ضروری نہیں کہ ہر بات اسے بتاؤں۔ ہاں، اگر ضرورت پڑی تو بتاؤں گا بھی۔ تم ایک عظیم دھوکے باز ہو عاصم، شاید تمہارا خمیری فریب سے اٹھا۔ شیخ نے سگار کا ایک طویل کش لیا، خود کو پرسکون رکھتے ہوئے بولا، تم اپنی حالت پر ٹھنڈے دل سے غور کرو شاہ جہان، اور اس یقین کے ساتھ غور کرو کہ تم نے جو کچھ بھی سوچنا ہے اسی چھت کے نیچے سوچنا ہے۔
یہاں سے نکل کر بھاگنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے نکلنے کی صرف 2 ہی صورتیں ہیں، اپنی بہن کے لیے ایاز کا رشتہ قبول کر لو یا کسی وجہ سے تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ بیسمنٹ میں بہت سی تلخی اور سگار کا دھواں چھوڑ کر شیخ واپس چلا گیا۔ میں جس آہنی کرسی پر بیٹھا تھا وہ بیسمنٹ کے فرش پر گڑی ہوئی تھی۔ چرمی پٹی کی وجہ سے میں کرسی کے ساتھ بے بس تھا۔ ایک اور ایسی ہی کرسی بھی یہاں موجود تھی، اس پر تھوڑی دیر پہلے نوازش کو بٹھایا گیا تھا۔ شیخ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی شیطانی مسکراہٹ والا باقر خان اور اس کے ماتحت گارڈز واپس آ گئے۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھے کرسی سے کھولنے کے بعد بیسمنٹ کے کسی اور حصے میں لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہاں چھوٹے چھوٹے لاک اپ سے بنے ہوئے تھے۔ باقر نے اپنے ایک ماتحت سے کہا کہ وہ کرسی کی بیلٹ کھول دے۔ ماتحت بیلٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ پچھلے 2-2.5 گھنٹوں میں خاصا مصروف رہا ہوں۔ در حقیقت جس آہنی کرسی پر مجھے بٹھایا گیا تھا اس کے ایک پہلو کی طرف لوہے کا ایک تیز کنارہ سا موجود تھا۔ میں اپنی کلائی سے بندھی ہوئی رسی کو مسلسل اس تیز دھار کنارے سے رگڑتا رہا تھا۔ نتیجے میں کم از کم 4 جگہ سے رسی کٹ چکی تھی۔ اب مجھے یقین تھا کہ میں تھوڑا سا زور لگاؤں گا تو رسی ٹوٹ جائے گی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس بیسمنٹ میں باقر خان کو خاصی اہمیت حاصل تھی۔ ماتحت گارڈز اس کی ہر ہدایت پر بلا چونچرا عمل کرتے تھے۔ وہ ان کے لیے بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ اگر میں کسی طرح اس پر قابو پا لیتا تو باقی گارڈز کو بھی بے بس کیا جا سکتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ مخصوص انداز سے 3 بار کال بیل بجانے پر بیسمنٹ کے باہر موجود ایک بیل بوائے اندر آ جاتا تھا۔ اگر میں مخصوص انداز میں بیل دیتا اور دروازہ کھلنے سے پہلے دروازے کے قریب چھپ جاتا تو بیسمنٹ سے نکلنے کا امکان پیدا ہو سکتا تھا۔ جو وحشت ناک مناظر میں نے کچھ دیر پہلے یہاں دیکھے تھے انہوں نے میرے دل و دماغ میں چنگاریاں سی بھر دی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں عالم قریشی یا زری گل کو اس حالت میں دیکھوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے فوری ایکشن کا ارادہ کیا تھا۔ جو ہی مسلح گارڈز نے میری کمر سے بیلٹ ہٹائی، میں نے دونوں ہتھیلیوں پر زور دیا اور کلائی کی رسی جو زیادہ مضبوط نہیں تھی تڑاخ کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ اس دوران میں میری زوردار ٹانگ گارڈ کے سینے پر پڑی اور وہ اچھل کر کمرے کے وسط میں جا گرا۔ یہاں اس لباس کی دھجیاں پڑی تھیں جو 1 گھنٹہ پہلے نوازش کی بیوی کے جسم پر تھا۔ جو ہی میرے ہاتھ آزاد ہوئے میں نے جست کی اور باقر خان پر جا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا اس کے ہولسٹر سے ریوالور نکل کر میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر میں نے پیچھے کی طرف کھینچا اور ریوالور اس کی گن پٹی سے لگا دیا۔ خبردار، گولی مار دوں گا۔ میری دھمکی ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک گارڈ نے گولی چلا دی۔ میرے اور خودکار رائفل کے درمیان باقر خان تھا۔ کم از کم 3 گولیاں اس کے جسم میں لگیں۔ وہ تکلیف سے چیخ اٹھا۔ اسی اثنا میں پٹھان گارڈ پہلو سے مجھ پر جھپٹا۔ میں نے ٹانگ کی ضرب سے اسے پیچھے دھکیلا اور زخمی باقر خان کو کھینچتا ہوا الٹے قدموں زینے کی طرف بڑھا۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے برق سی کوند گئی۔ یہ حملہ اتنا شدید اور تیز رفتار تھا کہ مجھے حرکت کرنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ سیڑھیوں کے قریب سے ایک شخص نے مجھ پر جست کی تھی اور مجھے اپنے ساتھ لیتے ہوئے فرش پر گرا تھا۔ باقر خان بھی میرے ساتھ ہی گرا۔ میں نے گرتے گرتے بھی ٹریگر دبا دیا، لیکن باقر ریوالور کی زد سے نکل چکا تھا۔ جست کر کے اپنے اوپر گرنے والے شخص کو میں نے ٹانگوں کے زور سے اچھالنا چاہا، لیکن وہ میری توقع سے زیادہ پھرتیلا اور سخت جان تھا۔ اس نے تڑپ کر خود کو میری ٹانگوں کی زد سے بچایا اور ایک طوفانی مکہ میرے جبڑے پہ رسید کیا۔ میری آنکھوں میں ستارے ناچ گئے۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ مکہ کسی معمولی مد مقابل کا نہیں ہے۔ ایک دم ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ میں نے آنکھیں کھول کر مد مقابل کا چہرہ دیکھا اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آج کافی عرصے بعد وہ شخص میری آنکھوں کے سامنے تھا جس سے برسر پیکار ہونا میرے لیے ہمیشہ ایک کڑی آزمائش رہا تھا۔ شیطان ابن شیطان، شنکر شکرا۔ ہاں، وہ خوفناک جست شنکر ہی کی ہو سکتی تھی جس نے لمحوں میں مجھے نہتہ کر دیا تھا۔ میرے پاس یہ سوچنے کی مہلت نہیں تھی کہ شنکر یہاں کیوں، کیسے اور کب سے موجود ہے۔ یہ سوچنے کا وقت بھی نہیں تھا کہ اگر وہ اب تک کسی بیسمنٹ میں تھا تو سامنے کیوں نہیں آیا تھا۔ میرے سامنے سب سے اہم مسئلہ شنکر کے طوفانی حملے سے بچنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ذرا بھی کمزوری دکھائی تو وہ میری ہڈی پسلی ایک کر کے رکھ دے گا۔ وہ میرے ہر داؤ کا توڑ جانتا تھا۔ میرے لڑنے کا انداز اسے ازبر تھا۔ شنکر کا دوسرا مکہ میں نے اپنے بازو پر روکا اور اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ میرے سر کی زوردار ٹکر نے اسے چکرایا تو میں تڑپ کر اس کی گرفت سے نکل گیا۔
لیکن یہاں مجھ سے کیسی غلطی ہوئی جو ہرگز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کم از کم ایک ایسے شخص سے تو نہیں ہونی چاہیے تھی جو اسٹریٹ فائٹر تھا اور جہانی استاد کہلاتا تھا۔ میں شنکر سے لپٹا رہتا تو مسلح گارڈز مجھے اپنی رائفلوں کی زد میں نہیں لے سکتے تھے۔ جو ہی میں شنکر سے علیحدہ ہوا، 2 خودکار رائفلوں کی نالیاں میرے سر سے آ لگیں۔ میں ذرا سا ٹھٹکا تو شنکر نے کراٹے کے انداز میں مجھے سویپ کیا۔ اس سویپ میں اتنی پرفیکشن اور تیزی تھی کہ چاروں شانے چت گرنے تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے۔ شنکر کے ہاتھ میں کولڈ پسٹل چمک رہا تھا۔ اس کی سانپ جیسی تیز نگاہوں نے میرے ہاتھوں کی کٹی ہوئی رسی کا جائزہ لیا، پھر آہنی کرسی کو دیکھا۔ 2-3 سیکنڈ کے اندر اسے معلوم ہو گیا کہ میں نے اپنے ہاتھ کیوں کر آزاد کروائے تھے۔ جس شخص نے مجھے کرسی سے باندھا تھا اس کے منہ پر شنکر نے کولڈ پسٹل کا دستہ مارا اور وہ لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ یقیناً اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ٹوٹی ہوئی ناک میں سے خون فوارے کی طرح ابل رہا تھا۔ بیسمنٹ میں موجود ہر شخص کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ شنکر سے بے حد مروب بلکہ دہشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ باقر خان پشت کے بل فرش پر گرا تھا۔ گولیاں اس کی ٹانگوں میں لگی تھیں۔ وہ درد کی شدت سے رسی کی طرح بل کھا رہا تھا، لیکن کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اسے تھامتا۔ شنکر کی جگر پاش نظریں میری نظروں سے ملیں، پھر اس کے ہونٹوں سے بے انتہا زہریلی سرگوشی نکلی۔ چلو شاہ جہان۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پسٹل کو حرکت دی۔ میں شنکر کے آگے آگے چلتا ہوا سیڑھیوں پر آیا۔ یہ وہ سیڑھیاں نہیں تھیں جن سے اتر کر میں بیسمنٹ میں پہنچا تھا۔ یہ سیڑھیاں ایک گیلری نما مقام کی طرف جاتی تھیں۔ یہ گیلری بیسمنٹ کا ہی ایک حصہ تھی۔ گیلری میں سامنے کی طرف اسٹیل کے خوبصورت پائپ کا جنگلہ سا لگا تھا۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا جیسے گیلری کی آرائش کی گئی ہے، لیکن قریب سے دیکھ کر پتہ چلا کہ اسٹیل کے پائپوں سے آہنی سلاخوں کا کام لیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت چھوٹے چھوٹے لاک اپ تھے۔ ان کی تعداد کل 6 تھی۔ ہر لاک اپ میں لوہے کے اسپرنگوں والا چھوٹا سا بیڈ اور ایک کرسی تھی۔ عقبی دیوار کے ساتھ ایک مختصر دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا یہ باتھ روم تھے۔ ایک لاک اپ کے سوا باقی سب خالی تھے۔ اس لاک اپ میں ایک خوبرو لیکن مفلوک الحال دوشیزہ بند تھی۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ یوسما تھی، وہی یونانی لڑکی جو خود کو شیخ عاصم کی کیپ یعنی داشتہ بتاتی تھی۔ چند ہفتے پہلے وہ رقم کا ایک تقاضا لے کر دبئی سے شیخ کے پاس آئی تھی۔ میں نے اس خیال سے اس کی ضرورت پوری کر دی تھی کہ وہ شیخ اور غزالہ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ میرے خیال میں وہ واپس امارات جا چکی تھی، لیکن اب میں اسے یہاں لاک اپ میں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے امارات سے بھی ایک شخص حلوق یوسما کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آ چکا تھا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ یوسما امارات میں نہیں پہنچی اور یہیں شیخ کی تحویل میں ہے۔ یوسما کے چہرے پر کئی جگہ نیلگوں نشانات تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس پر اس بیسمنٹ میں بے ایمانہ تشدد ہوتا رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ وہ بھی اسی قسم کے حالات سے گزری ہو جن سے تھوڑی دیر پہلے نوازش کی بدقسمت بیوی گزری تھی۔ مجھے دیکھ کر یوسما کی نیلی آنکھوں میں شناخت کی چمک نظر آئی۔ اس نے آگے ہو کر کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر خاموشی میں ہی عافیت سمجھی۔ مسلح پہرے داروں نے مجھے لاک اپ میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ پورے 24 گھنٹے میں بھوکا پیاسا وہاں بند رہا۔ شنکر کی منحوس صورت دوبارہ نظر نہیں آئی۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ وہ اسی بیسمنٹ کے کسی حصے میں موجود ہے۔ در حقیقت یہ ایک وسیع بیسمنٹ تھا۔ شاید جتنا رقبہ کوٹھی کا تھا اتنا ہی اس بیسمنٹ کا بھی تھا۔ یہاں مختلف کمرے اور راہداریاں وغیرہ تھیں۔ جس لاک اپ میں بند تھا وہ بلندی پر واقع تھا۔ وہاں سے اس ہال میں جھانکا جا سکتا تھا جہاں مجھے اور نوازش کو رسیوں پر جکڑا گیا تھا اور انسانیت سوز تماشا دکھایا گیا تھا۔ اس بیسمنٹ میں قریباً 1 درجن نہایت تربیت یافتہ کمانڈو ٹائپ گارڈز موجود تھے۔ ان گارڈز کا براہ راست تعلق شنکر سے تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، ان گارڈز کا ٹرینر یعنی استاد بھی شنکر تھا، اور یہ سب انڈین تھے۔ شیخ اور شنکر کے درمیان لنک ایک طویل عرصے سے موجود تھا۔ سری لنکا میں غزالہ کے مسلسل اصرار پر شیخ نے غزالہ کو باور کرایا تھا کہ اس نے شنکر کو فارغ کر دیا ہے، مگر حقیقت میں صرف اتنا ہوا تھا کہ شنکر انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا۔ شیخ سے اس کا رابطہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ یہ قریباً ویسے ہی فریب کاری تھی جیسے شیخ نے اپنے عشرت کدے کے حوالے سے غزالہ کے ساتھ روا رکھی تھی۔ اس نے غزالہ کو باور کرایا تھا کہ اس نے اپنی نائٹ لائف موقوف کر دی ہے اور عشرت کدے کی تمام لڑکیوں کو چھٹی دے دی گئی ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ اگلے روز صبح کے وقت مجھے میرے لاک اپ میں کھانا پہنچایا گیا۔ پریشان کن حالات کے باوجود بھوک بھی موجود تھی۔
کھانا پہنچانے کے لیے لاک اپ کا دروازہ نہیں کھولا گیا۔ ایک سائڈ پر چھوٹی سی ایک کھڑکی موجود تھی، اسی میں سے ٹرے اندر پہنچا دی گئی۔ اس کھڑکی کی چوڑائی 2 فٹ اور اونچائی بمشکل 5 انچ تھی، بلکہ اسے کھڑکی کے بجائے رکھنا ہی کہنا چاہیے۔ ایسے رکھنے تمام لاک اپس میں موجود تھے۔ ساری رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ میں بیڈ پر نیند دراز ہو گیا۔ کھانے کی حرارت کی وجہ سے غنودگی طاری ہوئی اور آنکھ لگ گئی۔ دوپہر کے وقت بیدار ہوا تو ایک اور لاک اپ آباد نظر آ رہا تھا۔ اس لاک اپ میں نوازش اور اس کی بیوی کو بند کیا گیا تھا۔ پرسوں جب میں نے آخری بار نوازش کو دیکھا تھا تو اس پر غشی طاری تھی۔ اب وہ بہتر نظر آتا تھا۔ اس کی بیوی کے جسم پر نیا لباس تھا۔ وہ سر جھکائے گوشے میں بیٹھی تھی، بالکل گمسم اور اجڑی پجڑی۔ میں نے غور سے نوازش کا چہرہ دیکھا۔ رو پیٹ کر جیسے اسے اب سکون سا آ گیا تھا۔ صدمہ کتنا بھی بڑا ہو، وقت اس پر اثر انداز ہو کر رہتا ہے۔ گزرنے والے 24 گھنٹے کوئی طویل مدت نہیں تھی، لیکن انہوں نے نوازش کے غم کی شدت کم کر دی تھی۔ یہی دستور قدرت ہے۔ ہر لاک اپ کی درمیانی دیوار کنکریٹ کی تھی۔ ہاں، اسٹیل کے پائپوں والے جنگلے میں سے قریبی لاک اپ کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ میں یونانی لڑکی یوسما سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایک لاک اپ خالی تھا، لہٰذا رسائی کی صورت نہیں تھی۔ اب یہ خالی لاک اپ آباد ہو گیا تھا، یعنی اس میں نوازش اور اس کی بیوی آ گئے تھے۔ نوازش کے ذریعے میں یوسما تک اپنی بات پہنچا سکتا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا بال پوائنٹ مل گیا۔ معمولی سی کوشش سے میں نے اسے لکھنے کے قابل بنا لیا۔ ایک پرانے اخبار کے خالی حاشیے پر لکھنے کی جگہ موجود تھی۔ میں نے انگلش میں یوسما کے لیے چند الفاظ لکھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تو رقم لے کر واپس دبئی چلی گئی تھی اپنا قرضہ اتارنے کے لیے، پھر وہ واپس یہاں کیوں آ گئی اور اس لاک اپ تک کیسے پہنچی؟ اخبار کا کاغذ طے کر کے میں نے نوازش کو تھمایا اور سرگوشی کے انداز میں کہا کہ وہ یہ کاغذ اور بال پوائنٹ میم صاحب تک پہنچا دے۔ نوازش پہلے تو جھجکا، پھر اس نے گارڈ کی نظر بچا کر یہ دونوں چیزیں یوسما کو دے دیں۔ قریباً 1 گھنٹے بعد یوسما کی طرف سے جواب آ گیا۔ اس نے جواب دینے کے لیے کسی میڈیسن کی پیکنگ کا گتا استعمال کیا تھا۔ اس کی تحریر سے جو کچھ معلوم ہوا وہ کچھ یوں تھا۔ یوسما کے ساتھ افسوسناک المیہ ہوا تھا۔ وہ یونانی نشرات شخص کا قرض چکانے کے لیے جو رقم مجھ سے لے کر گئی تھی وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ کسی راہزن نے پستول دکھا کر اس سے اور ٹیکسی ڈرائیور سے ساری نقدی چھین لی، یہاں تک کہ یوسما کے پاس واپس ہوٹل آنے تک کا کرایہ نہیں رہا۔ یہ سوچ کر اس کی روح فنا ہو گئی کہ اب وہ دبئی جا کر کیا کرے گی۔ اس کا قرض خواہ اب اسے کسی بھی طرح کی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی ہوسناک نگاہیں یوسما کے جسم سے لپٹنے کے لیے تیار تھیں۔ ان نگاہوں کے خوف سے یوسما نے واپس دبئی جانے کا ارادہ ترک کیا اور ہوٹل آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر شیخ عاصم کی کوٹھی کا رخ کیا۔ اس مرتبہ وہ سیدھی کوٹھی کے دروازے پر چلی آئی۔ شومِ قسمت یوسما کی ملاقات شیخ کے ملازم خاص باقر خان سے ہو گئی۔ باقر خان جانتا تھا کہ یوسما شیخ عاصم کی داشتاؤں میں سے ایک ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس لڑکی کو شیخ عاصم کی وائف مسز غزالہ کی نظر سے بچانا ہے۔ وہ کوٹھی کے پائے باغ میں واقع خفیہ راستے کے ذریعے یوسما کو کوٹھی کے وسیع و عریض بیسمنٹ میں لے آیا۔ 2 دن بیسمنٹ میں رکھنے کے باوجود جب باقر خان نے یوسما کو شیخ سے نہیں ملایا تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ پے در پہ مسائل نے پہلے ہی اسے شکستہ دل کر رکھا تھا۔ وہ باقر پر چیخنے چلانے لگی۔ باقر نے اسے تھپڑ مارا تو اس نے بھی باقر کا منہ نوچ لیا۔ اس مار کٹائی کے بعد باقر خان نے یوسما کو لاک اپ میں بند کر دیا۔ اب یوسما کے لیے ایک دردناک صورتحال سامنے آئی تھی۔ شیخ نے یہ جاننے کے باوجود کہ اس کی چہیتی کیپ لاک اپ میں بند ہے اسے رہائی نہیں دلائی اور نہ ہی ملاقات کی۔ یوسما کی رودات پڑھ کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ یہ سب کچھ شیخ عاصم کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ وہ 2 چہروں والا شخص تھا اور دونوں چہرے ایک دوسرے سے بے انتہا مختلف تھے۔ رات کی تنہائی میں وہ جس لڑکی کے حسن سے اپنی خوشیاں کشید کرتا تھا اب وہ ایک پھٹے پرانے کپڑے کی طرح لاک اپ کے کونے میں پڑی تھی۔ اس نے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس کے پاس اتنی دور سے چل کر کیوں آئی ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں بھی آ رہی تھی کہ چند ہفتے پہلے زری گل کی شادی کے موقع پر آنے والے حالوق نامی شخص نے ہنگامہ کیوں مچایا تھا اور یہ الزام کیوں لگایا تھا کہ یوسما پاکستان میں ہے اور شیخ عاصم کے پاس ہے۔ اسے یقین تھا کہ یوسما قرض کی ادائیگی کے لیے رقم لینے شیخ کے پاس آئی ہوگی اور شیخ نے داد عیش دینے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہوگا۔ میں لاک اپ کے بیڈ پر لیٹا رہا اور اپنے خیالات سے الجھتا رہا۔
نیلی آنکھوں والی یوسما کی بے بسی پر دل پر کچوکے لگا رہی تھی۔ گاہے بگاہے میرا دھیان اپنے پڑوسی قیدی نوازش کی طرف بھی چلا جاتا۔ وہ غم کی تصویر تھا۔ کوشش کے باوجود وہ مجھ سے نظریں چاڑ نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ یہی کیفیت میری بھی تھی۔ نیچے ہال میں جو کچھ ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد واقعی آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لاک اپ میں کروٹ کے پر لیٹے لیٹے اچانک میں چونک گیا۔ نیچے ہال میں اچانک کچھ آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں نے اسٹیل کے پائپوں میں موجود درزوں سے نیچے جھانکا۔ فرش میں گڑی ہوئی آہنی کرسیوں کے قریب 2 افراد کھڑے تھے، ایک عورت ایک مرد۔ عورت نے زرق برق کپڑے پہن رکھے تھے، مرد شلوار قمیض میں تھا۔ مرد کو میں نے غور سے دیکھا اور میری رگوں میں خون جم گیا۔ وہ زری گل تھا۔ اس نے شلوار قمیض پر چھوٹے چھوٹے آئینوں والا شلوکا بھی پہن رکھا تھا اور بے حد چمکا نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ نوبے ہاتھا گلسوم تھی۔ گلسوم کے ہاتھ میں ایک پوٹلی بھی تھی۔ وہ دونوں خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ گلسوم گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک مسلح گارڈ ان دونوں کے عقب میں کھڑا تھا۔ یقیناً یہی ان دونوں کو یہاں لایا تھا۔ وہ انہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا تو وہ کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ وہ دونوں کچھ دیر ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے۔ ان کے خیال میں بالکل نہیں تھا کہ اس ہال کے اوپر جو نیم تاریک گیلری ہے وہاں کوئی موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ گلسوم معصومانہ انداز میں مختلف اشیاء کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ زری گل اسے منع کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں جیسے آندھیاں چل رہی تھیں۔ زری گل اور گلسوم کا یہاں ہونا میرے ذہن میں بدترین اندیشے جگا رہا تھا۔ وہ دھمکی میرے کانوں میں گونجنے لگی جو پرسوں باقر خان نے مجھے دی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، جیل روڈ کے ایک پبلک فون بوتھ سے میں نے ساہی صاحب سے رابطہ کیا تھا اور ان سے درخواست کی تھی کہ وہ پشاور میں زری سے فون پر بات کریں اور اسے بدلے ہوئے حالات سے آگاہ کر دیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کسی حوالے سے شیخ قاسم کے غضب کا نشانہ بن جائے۔ پتہ نہیں میری یہ وارننگ زری تک پہنچی تھی یا نہیں۔ بہرحال نتیجہ میرے سامنے تھا۔ زری اور گلسوم اس خطرناک دام میں موجود تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہیں چال بازی کے ساتھ یہاں لایا گیا ہے۔ ان کی صورتیں دیکھ کر میرا کلیجہ دہل رہا تھا۔ گلسوم اٹھیلیاں کرتی ہوئی ایک ٹیپ ریکارڈر کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کیا ہوتا؟ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ یہ بڑے مزے کا چیز ہوتا۔ اس میں آواز بھرا جاتا، جو بولتا وہ اس میں بھرا جاتا، جیسے گھڑے میں پانی بھرا جاتا نا، جیسے گھڑا الٹا کرنے سے گھڑے سے پانی نکلتا ہے، ایسا اس میں سے آواز نکلتا۔ آواز کیا ہوتا؟ تمہاری زبان میں ٹمرش بولتا، اس میں ٹمرش بھرا جاتا۔ ٹمرش یعنی آواز۔ کچھ سمجھ آیا؟ ٹھہرو، تم کو کر کے بتاتا ہے۔ زری گل نے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک شیلف میں اسے کیسٹیں پڑی نظر آئیں۔ اس نے ایک کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگائی، اسے پلے کر کے دیکھا۔ ہاں، یہ قالی ہے۔ اس نے بڑا سا سر ہلایا۔ اب تم کو اس میں آواز بھر کر بتاتا۔ ابھی جب استاد صاحب آئے گا اس کا آواز بھی بھرے گا۔ اس کے بعد زری گل نے بدر منیر کے چند مکالمے ایکشن کے ساتھ بولے، پھر پنجابی ہیرو کے انداز میں 2-3 بڑکے لگائیں، پھر دھیمے سروں میں کوئی گانا گانے لگا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو زری گل کی یہ حرکات دلچسپ محسوس ہوتی، لیکن میرا دل خون ہو رہا تھا۔ زری اور گلسوم کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا وہ شعلوں کی طرح میری آنکھوں کے سامنے ناچ رہا تھا۔ گانے کے چند بول بولنے کے بعد زری گل نے ٹیپ کو ریوائنڈ کیا۔ ان کے مکالمے کمرے میں گونجنے لگے۔ گلسوم یہ آوازیں سن سن کر حیران ہو رہی تھی۔ بڑے معصومانہ انداز میں اس کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ کبھی زری کی طرف دیکھتی اور کبھی ٹیپ ریکارڈر کی طرف۔ مکالمے ختم ہوئے تو زری گل کا گانا سنائی دینے لگا۔ گلسوم نے منہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور ہنس ہنس کر دوہری ہونے لگی۔ وہ رنگ برنگے لباس میں تھی، ہاتھوں پر مہندی لگی تھی، کلائیوں میں ہفت رنگ چوڑیاں تھیں۔ وہ گلگت کی دور دراز وادی میں کھلنے والا خوش رنگ پھول تھی جو زری گل کے ہاتھوں میں مہکتا ہوا یہاں تک چلا آیا تھا۔ اچانک زری گل کی آواز ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی لرزہ خیز نسوانی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں ٹیپ ریکارڈر سے بلند ہو رہی تھیں۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ یہ ایسی آوازیں تھیں کہ سننے والے کا کلیجہ دہل سکتا تھا، لیکن جس سے رحم کی التجا کی جا رہی تھی وہ قہقہے لگا رہے تھے۔ میں یہ آواز پہچان گیا۔ یہ نوازش کی بیوی کی آواز تھی۔ گلسوم کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے اشاروں کنارے میں زری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟
زری نے الجھتے ہوئے لہجے میں منمنا کر کہا، شاید یہ کوئی ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ؟ کیا ہوتا؟ اسی دوران میں میری آواز ٹیپ ریکارڈ سے ابھری، یہ سب تو کس کے حکم پر کر رہا ہے؟ باقر کی آواز آئی، اس میں حکم والی کون سی بات ہے جناب؟ جہاز پر اپنے پیسنجرز کو تفریح فراہم کرنا ہر ایئر لائن کا فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ تفریح نہیں کرنا چاہتے تو اپنی آنکھیں بند فرما سکتے ہیں۔ زری گل بری طرح ٹھٹک گیا۔ یقیناً میری آواز اس نے پہچان لی تھی۔ اس نے ٹیپ ریوائنڈ کر کے پھر آوازیں سنی۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ گلسوم بھی گمسم سی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں جھولتی ہوئی پوٹلی نیچے رکھ دی۔ زری گل نے دائیں بائیں دیکھا، پھر مجھے آواز دی، استاد صاحب، استاد صاحب، کہاں ہیں آپ؟ اس آواز کے جواب میں 3-4 گارڈز نمودار ہوئے۔ ایک گارڈ نے اچانک زری کے سر کے پچھلے حصے میں رائفل کا کندہ رسید کیا۔ وار اتنا شدید اور اچانک تھا کہ زری گل بالکل مزاحمت نہ کر سکا۔ وہ جھکا تو اس کے سینے پر بہت زور سے ٹھوکر ماری گئی۔ زری چاروں شانے چت گر گیا۔ گلسوم کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ زری کو اتنی پھرتی اور مہارت سے چت کیا گیا تھا کہ میں ششدر رہ گیا، لیکن جب حملہ کرنے والے شخص کی صورت دیکھی تو حیرت خاصی حد تک کم ہو گئی۔ وہ شنکر تھا۔ بے شک زری کو لڑائی بھڑائی میں ماہر تھا، لیکن اس جیسے 2-3 لڑاکے بھی بیک وقت شنکر سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ شنکر نے اشارہ کیا۔ 2-3 گارڈز نے زری کو دبوچ کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ دیگر 2 گارڈز نے گلسوم کو یوں دبوچا جیسے عقاب چڑیا کو دبوچتے ہیں۔ وہ چیخ رہی تھی اور اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیم بے ہوش زری گل کو اٹھایا گیا۔ گارڈز نے پلک جھپکتے میں اس کے کپڑے تار تار کر دیے۔ کچھ بھی اس کے جسم پر باقی نہ رہا۔ یہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ نظارہ تھا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ زری گل کو ایسی حالت میں دیکھوں گا۔ گلسوم زری کی حالت دیکھ کر ہیضیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ قریباً وہی صورتحال تھی جو اس سے پہلے نوازش کے ساتھ پیش آئی تھی۔ نیم بے ہوش زری گل کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا بالوں بھرا سینہ اس خون سے رنگین ہوتا جا رہا تھا۔ وحشی گارڈز نے اسے گھسیٹ کر کرسی پر بٹھایا اور چرمی بیلٹ سے باندھ دیا۔ اس کے بعد شنکر سیڑھیاں طے کر کے میرے لاک اپ کی طرف آیا۔ اس کا چہرہ حسب معمول پرسکون تھا، لیکن اس سکون کے نیچے درندگی اور شیطانیت کی بجلیاں چمک رہی تھیں۔ اس نے قریب کے دونوں لاک اپس کے سارے پردے کھینچ دیے۔ اب لاک اپس میں سے نیچے ہال کا منظر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ چند لمحے جگر پاش نظروں سے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا خیال ہے؟ کھیل شروع کیا جائے یا تمہارے ارادے میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ کیسا ارادہ؟ اپنی بہن کا پتہ بتاؤ کہ یہ اپنے دوست کی بیوی کو گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھو گے۔ شنکر، تو خود کو میرا بہادر دشمن کہتا تھا، آج تیری بہادری ہجڑے پن میں کیوں بدل گئی ہے؟ اس لاک اپ میں بند کر کے تو مجھے دھمکا رہا ہے۔ تو اچھی طرح جانتا ہے شاہ جہان، غصہ دلانے کا یہ حربہ بہت پرانا ہے۔ باقی رہی بہادری والی بات تو وہ تو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ تیرا اس لاک اپ میں بند ہونا ہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ میں نے اپنے بازو کے زور پر تجھے اس لاک اپ میں بند کیا ہے یا نہیں؟ یہ کیوں بھول رہا کہ تیرے ساتھ 1 درجن گارڈز بھی تھے؟ میں تیرے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا، اور بحث چھڑنے سے تجھے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تو جانتا ہے کہ میں غصے میں آنے والا نہیں۔ میں صرف اپنے سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں۔ ہم اپنا کام شروع کر دیں یا تو نے اپنے ارادے پر نظر ثانی کی ہے؟ یہ سوال بڑا ہولناک تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ نکلا ہے۔ نوخیز گلسوم گارڈز کے شکنجے میں تھی۔ اپنے شوہر کی اریانی سے نگاہ بچانے کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، مگر اس کا منہ کھلا تھا اور وہ مسلسل چیختی جا رہی تھی۔ جو پوٹلی وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی وہ دھینگا مشتی میں کھل گئی تھی اور کمرے کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ اس میں سے اشیاء نکل کر بکھر گئی تھیں۔ ان اشیاء کو دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ وہ سوغاتیں تھیں جو زری اور گلسوم میرے لیے پشاور سے لائے تھے۔ وہ کاغذی بادام، اخروٹ، چلغوزے وغیرہ تھے۔ ایک لفافے میں گرم شال تھی، پشاوری قہوے کا ایک ڈبہ تھا۔ اب یہ سب چیزیں فرش پر تصویر حسرت بنی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے شنکر، تم عاصم کو بلاؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں بہت ہو چکی، اب شیخ صاحب مزید وقت ضائع کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ اب 2 ٹوک بات کرو، تمہاری بہن کہاں ہے
اور تمہیں شیخ صاحب کے بھتیجے کا رشتہ اس کے لیے قبول ہے یا نہیں؟ میں دو ٹوک بات ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہاں ہے تمہاری بہن؟ میں شیخ قاسم۔ بکواس نہیں چاہیے، تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس کا ایڈریس دو۔ میں شیخ قاسم سے ڈیل کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اسے یہ ڈیل پسند آئے گی۔ ڈیل یہی ہے جو میں نے تجھے بتا دی ہے، تم اپنی بہن کا پتہ بتاؤ گے اور شیخ ایاز کے ساتھ اس کے نکاح کے فارم پر دستخط کرو گے۔ دوسری صورت میں تیرا دوست اور اس کی بیوی ذلیل ہو کر تیری آنکھوں کے سامنے دم توڑیں گے، اور یہ اینڈ نہیں ہوگا، یہ سلسلہ دور تک چلے گا۔ تیرے اور بہت سے پیاروں کو بھی اس بیسمنٹ کی میزبانی سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ دیکھو شنکر، میں کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر مسئلہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ تم شیخ کو بلاؤ، تم نے جو کچھ کہنا ہے مجھ سے کہو، اور کہنا بھی کیا، مجھے اپنی بہن کا ایڈریس لکھوا دو تاکہ میں اسے پورے عزت و احترام سے یہاں لے آؤں، اور تمہارے مذہب کے عین مطابق اسے شیخ ایاز کی زوجیت میں دے دیا جائے۔ لیکن تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ موہن داس؟ شنکر نے میری بات کاٹ کر اپنے کارندے کو پکارا۔ موہن داس گندمی رنگت اور کبوتر جیسی سرخ آنکھوں والے لشکرے کا نام تھا۔ اس نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور گلسوم کی طرف جھپٹا۔ گلسوم اس کی گرفت میں آئی تو مچھلی کی طرح تڑپی۔ زری گل کی کربناک دھاڑ نے بیسمنٹ کو دہلا دیا۔ وہ خود کو چربی بیلٹ کی بندش سے نکالنے کے لیے اندھا دھند زور لگانے لگا۔ ٹھہر جاؤ شنکر، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے کہا۔ شنکر نے ایک بار پھر موہن داس کو آواز دی۔ وہ جرمن شیفرڈ جیسا خوخار شخص گلسوم سے پیچھے ہٹ گیا۔ شنکر، شیخ قاسم کے ساتھ میری دشمنی کیا ہے؟ یہی نہ کہ میں نے تقریباً 8 سال پہلے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ وہ اس قتل کا خون بہا چاہتا ہے؟ ہاں، اگر چاہتا ہے تو پھر؟ اگر اسے قتل کا بدلہ قتل مل جائے تو کیا پھر بھی خون بہا کی ضرورت باقی رہے گی؟ تم جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، اور مختصر کہو۔ میں نے شیخ قاسم کے بھائی شیخ راشد کو قتل کیا، وہ اس کے بدلے میں میری جان لے لے۔ اس سے پہلے کہ شنکر کوئی جواب دیتا، بیسمنٹ کا بیرونی دروازہ کھلا اور شیخ قاسم زینے اتر کر اندر آ گیا۔ اس کے آتے ہی تمام محافظ اٹینشن کھڑے ہو گئے۔ شنکر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ زری گل کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا، اس کے باوجود اس کے منہ سے غوں غاں کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ شیخ نے ایک تنقیدی نظر زری گل پر ڈالی اور پھر سرسری نگاہ سے گلسوم کا جائزہ لیا۔ قمیض اس کے کندھے سے ادھڑ گئی تھی، وہ گارڈز کی گرفت میں تھی اور اس کا پورا جسم ہچکیوں سے دہل رہا تھا۔ شیخ قاسم نے گیلری کے زینے چڑھ کر میرے پاس قدم رکھا۔ شنکر نے لاک اپ کے جنگلے کے پاس ایک کرسی رکھ دی۔ پھر شاید عاصم نے شنکر کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ وہ گیلری سے نیچے چلا گیا۔ کیا بات کر رہے تھے تم؟ شیخ نے میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھا۔ یقیناً مجھے اندازہ ہوا کہ اس گیلری میں کہیں مائک وغیرہ نصب ہیں اور یہاں ہونے والی ساری گفتگو شیخ تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مائک کے بجائے کوئی ٹی وی کیمرہ وغیرہ نصب ہو۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہارے بھائی شیخ راشد کو قتل کیا ہے، تم اس کے بدلے مجھے قتل کر دو، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں شاہ جہان، میں تمہاری جان لینا نہیں چاہتا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میں صرف یہ دشمنی ختم کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں، اور یہ بڑا معقول اور قابل قبول بہانہ ہے۔ تم اپنی بہن کے لیے میرے بھتیجے کا رشتہ قبول کر لو، آج بلکہ ابھی یہاں ان دونوں کا نکاح ہو جائے گا، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس مسئلے کا یہ حل مجھے قبول نہیں ہے عاصم۔ ایک دم شیخ قاسم کے چہرے پر درشتی نمودار ہوئی، لیکن اس کے لہجے کا دھیما پن برقرار رہا۔ یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہے شاہ جہاں، اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ خوشی سے کرو یا 100 طرح کے عذاب جھیل کر۔ شیخ قاسم ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بات سنو شیخ قاسم۔ میں کوشش کے باوجود اپنی آواز کی لرزش چھپا نہ سکا۔ شیخ نے سپاٹ لہجے میں کہا، اگر تم ایڈریس لکھوانا چاہتے ہو تو شنکر کو لکھوا سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے 2-3 بار آواز دی لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ مجھے وہ لمحہ یاد آیا جب شیخ قاسم اپنی مرسیڈیز کار کے اندر میری گولی کی زد میں تھا۔ میں نہ صرف شیخ کو جہنم واصل کر سکتا تھا بلکہ خود کو بھی اس منحوس تہخانے میں پہنچنے سے بچا سکتا تھا۔ اس وقت صرف غزالہ کے خیال نے مجھے گولی چلانے سے باز رکھا تھا۔ اب وہ غزالہ نہ جانے کہاں تھی، میری مصیبتوں سے پتہ نہیں کتنی دور اور کتنی بے خبر تھی۔ جو ہی شیخ بیسمنٹ سے باہر نکلا، شنکر اٹل تقدیر کی طرح ایک بار پھر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔
اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی اور بال پوائنٹ تھا۔ کوئی ایڈریس لکھوانا ہے تمہیں؟ اس نے شفاف لہجے میں پوچھا۔ میں کبھی نوٹ بک کی طرف دیکھ رہا تھا اور کبھی نیچے ہال میں گلسوم کی طرف۔ وہ ایک معصوم کبوتر کی طرح نظر آ رہی تھی جس نے خوخار بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی ہوں۔ پھر میری نگاہ زری گل کی نگاہوں سے ٹکرائی۔ وہاں دل خون کر دینے والی بے بسی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ یہ نگاہیں خاموشی کی زبان میں مجھ سے کہہ رہی تھیں، آپ تو جہانی استاد ہے، آپ نے تو کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا، پھر آج کیوں چپ ہے؟ زری گل سرتاپا ایک سوال تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور چلاتا جا رہا تھا۔ چند فٹ کے فاصلے پر اس کی نوبہتہ بیوی گلسوم درندوں کے چنگل میں تھی۔ شنکر شکرا کے ایک اشارے پر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ زری کی خاموش نگاہیں مجھ سے کہہ رہی تھیں، استاد صاحب، آپ جانتا ہے گلسوم ہمارا محبت ہے، وہ پہلا لڑکی جس کے ساتھ ہم نے اس قدر ٹوٹ کر محبت کی ہے، اب وہ ہمارا بیوی ہے۔ اگر ہمارا معصوم بیوی کے ساتھ ہمارا سامنے کچھ ہوا تو ہم کہاں زندہ رہے گا؟ ہم تو اس کے ساتھ ہی مر جائے گا۔ آپ سب کچھ جانتا ہے، پھر آپ خاموش کیوں استاد صاحب؟ اب تو کبھی ایسا خاموش نہیں ہوا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں ایک ناقابل شکست لاک اپ میں تھا۔ میرے سامنے شنکر ہاتھ میں نوٹ بک لیے کھڑا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں قلم تھا اور نگاہیں مجھ پر جمی تھیں۔ ہاں شاہ جہان، تم کوئی ایڈریس لکھوا رہے ہو یا نہیں؟ میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ شنکر نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ اپنے کارندوں کے لیے وہ اس کا کوئی مخصوص اشارہ تھا۔ یہ اشارہ پاتے ہی دو افراد حرکت میں آئے۔ ان میں سے ایک کبوتر جیسی سرخ آنکھوں والا موہنداس تھا۔ میں نے اس کے ناپاک ہاتھوں کو گلسوم کی طرف بڑھتے دیکھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بجلی سی چمک گئی۔ رک جاؤ! میں حلق کی پوری قوت سے دھاڑا۔ میری آواز پورے بیسمنٹ میں گونجی۔ شنکر سمیت سب افراد میری طرف دیکھنے لگے۔ ان میں گلسوم اور زری بھی شامل تھے۔ میں ایک ایسے دوراہے پر تھا جو میرے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا تھا۔ کسی شخص کو درمیان سے چیر ڈالا جائے تو وہ جتنی اذیت محسوس کر سکتا ہے، شاید اتنی ہی میں بھی محسوس کر رہا تھا۔ شیخ میرے جسم سے بوٹیاں نوچ لیتا، مجھے دہکتا انگاروں پر لٹا دیتا، برقی جھٹکوں سے مجھے توڑ پھوڑ ڈالتا تو بھی مجھے اتنی اذیت محسوس نہ ہوتی، اور اگر ہوتی بھی تو میں برداشت کر جاتا۔ مگر یہ سب کچھ دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا، اور دوسری طرف یہ بھی میرے بس میں نہیں تھا کہ میں شیخ عاصم کو اپنی بہن کا پتہ بتا دوں۔ یہ ایسے لمحے تھے جب انسان دعا کرتا ہے کہ زمین پھٹ جائے یا آسمان ٹوٹ کر اس پر گر پڑے اور اسے ملیا میٹ کر دے۔ مجھے لگا جیسے میرے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ شنکر شکرا کی منحوس آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ تم ایڈریس لکھوا رہے ہو یا نہیں؟ ہاں، میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ دھوکے بازی نہیں چلے گی شاہ جہان۔ اگر کچھ وقت حاصل کرنے کے لیے غلط ایڈریس بتاؤ گے تو اس کے لیے علیحدہ سے سزا مقرر ہے۔ شنکر نے میرے دل کی چوری پکڑ لی تھی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات بمشکل چھپائے۔ شنکر مجھے بتا رہا تھا کہ میں جھوٹ نہ بولوں، لیکن میرے پاس جھوٹ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں وقت حاصل کرنے کی کوشش نہ کروں، لیکن میں وقت حاصل نہ کرتا تو کیا کرتا؟ کبھی کبھی انسان پر ایسا لمحہ بھی آتا ہے جب وہ بدترین انجام سے بچنے کے لیے چند منٹ کی بیکار مہلت ہر قیمت پر حاصل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ میں بھی ہر قیمت پر یہ مہلت چاہتا تھا۔ نہیں، میں غلط نہیں بتاؤں گا۔ تو لکھواؤ۔ شاداب سوسائٹی، لین 4، H98، میاں مختار کے نام کی نیم پلیٹ ہے۔ یہ سراسر ایک خیالی ایڈریس تھا۔ شنکر گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ فون نمبر کیا ہے؟ فون نہیں ہے۔ شنکر نے بیٹھے بیٹھے ٹانگ چلائی۔ اس کا پاؤں سلاخوں کے درمیان سے گزر کر میرے سینے کے نچلے حصے سے ٹکرایا۔ جوتے کی نوک عین اس مقام پر لگی جسے سولر کہا جاتا ہے۔ یہاں لگنے والی ضرب بندے کو مچھلی کی طرح تڑپا دیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کتنی ہی دیر مجھے سانس نہ آ سکی۔ در و دیوار نگاہوں کے سامنے چکرانے لگے۔ سانس بحال ہوئی تو شنکر کی سانپ جیسی پھنکار میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے تمہیں کہہ دیا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے تو بری طرح پچھتاؤ گے۔ میں دھوکہ نہیں دے رہا۔ تم دھوکہ کر رہے ہو۔ تم کر رہے ہو دھوکہ۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ شنکر کی خوفناک آواز گونجی۔ اس نے اپنے کارندوں کو ہاتھ کا مخصوص اشارہ کیا۔
پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید گلسوم پر پھر کوئی عذاب ٹوٹنے والا ہے، لیکن یہ اندیشہ غلط ثابت ہوا۔ گلسوم کے ساتھ کچھ نہیں کیا گیا، بس یہ ہوا کہ ایک کارندہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جو آواز میرے کانوں میں پڑی اس نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کے رکھ دیا۔ یہ آواز عالم قریشی کی تھی۔ وہ دھاڑ رہا تھا، تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں تمہارا حشر خراب کر دوں گا، اور تم سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ اس کے ساتھ ہی چٹاخ کی زوردار آواز ابھری۔ معلوم ہوا کہ کسی نے عالم قریشی کو تھپڑ مارا ہے۔ پھر کوئی گرج کر بولا، حرام زادے، زیادہ بڑبڑ کی تو ابھی کھوپڑی میں گولی اتار دوں گا، پیچھے ہٹ جاؤ، اور پیچھے ہٹ جاؤ، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بولنے والے کا لہجہ گواہی دے رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، اور وہ اسلحے کے زور پر عالم قریشی کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند لمحے کے بعد دھینگا مشتی کی آوازیں آئیں۔ ان میں عالم قریشی کی دبی دبی کراہیں بھی شامل تھیں۔ آوازوں سے پتہ چل رہا تھا کہ عالم قریشی کو زد و کوب کیا جا رہا ہے یا اسے فرش پہ گرا کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں۔ ان آوازوں کے دوران مجھے ایک لرزہ خیز چیخ سنائی دی۔ میں نے پہچاننے میں غلطی نہیں کی، یہ عالم کی دوسری بیوی کی آواز تھی۔ وہ کسی مصیبت میں تھی۔ یقیناً شیخ کے کارندوں نے اسے دبوچ رکھا تھا اور وہ بے بسی کے عالم میں اپنے شوہر کو گرفتار بلا دیکھ رہی تھی۔ یہ آوازیں ان خفیہ مائکس کے ذریعے آ رہی تھیں جو اس بیسمنٹ کی دیواروں میں خفیہ طور پر نصب تھے۔ میرا یہ شبہ یقین میں بدل چکا تھا کہ یہاں دیواروں میں خفیہ مائکس اور اسپیکرز وغیرہ موجود ہیں۔